میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا تو میرے ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ امی خاموش طبیعت کی تھیں۔ وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھی، مگر کرتی وہی تھی جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالفت تو مول نہیں لے سکتی تھیں، مگر چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھیں۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا کر دیا تاکہ وہ بھاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ہم اسکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اسے ٹی وی دکھاتے یا کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاتے۔ میرے بھائی رحیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاص انسیت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اسی لیے خاندان میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا۔ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ بھاوج اپنی اہمیت سمجھیں گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا، میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور نہ ہی میرا منہ کھلواؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کی کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ بھابھی، مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑا ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا، جانتی ہوں تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر اور کیا الزام لگانے والی ہیں۔ پھپھو نے امی سے پوچھا، بھابھی ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا، تم اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا، وہ مجھ سے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیں گی، کیونکہ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کر رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے بھی نہیں کی۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی کہنے کو، اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا کیا وہ سچ تھا؟ عائشہ نے کہا، مجید بھائی تو مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرتے، وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتیں۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا، وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے، امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھپھو کے پاس ان کی جٹھانی ملنے کو آئی ہوئی تھی،
پھپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے رئیسا، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جیٹھانی نے کہا کہ میری بیٹی ماریا لے لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا ہے، محبت تو ختم نہیں ہوئی، اس طرح تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر تم ماریا سے کر لینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ آخر ابو نے پھپھو سے کہہ دیا وہ ماریا کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جلد ہی ماریا اور مجید کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور میں اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے مگر امی بہت خوش تھیں۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا کہ باجی، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ امیر بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھیں۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا کہ مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری ہے اور میں سانولی تھی اور اسے گوری لڑکی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نخرہ کرنے کا حق بھی تھا، مگر امی نے کہا کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں بڑی، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی اس کی باری آئے گی، مگر وہ نہیں مانا اور اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی تھیں یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا بھی تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، میں نے اس رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اب پھپھو تو بہت خوش تھیں مگر امی اداس رہتی تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا اور سردی تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک گھسی جا رہی تھی، اوپر سے بارش بھی اتنی تیز تھی جیسے آج اگلی پچھلی کسر نکال کے رہے گی۔ میں اپنی کار میں دوسرے شہر کے ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اور کار کا ہیٹر چلنے کے باوجود میں سردی محسوس کر رہا تھا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر میں گھس کر سو جاؤں۔ مجھے اس وقت کمبل اور بستر ہی سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی میں موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بھیگتی بارش میں ایک سایہ نظر آیا جس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹک کے تھیلے جیسا کچھ اوڑھا ہوا تھا اور وہ گلی میں کھڑے پانی سے بچتا بچاتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مجھے شدید حیرانگی ہوئی کہ اس موسم میں بھی کوئی شخص اس وقت باہر نکل سکتا ہے اور مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے اس پہر اس طوفانی بارش میں باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ میں نے گاڑی اس کے قریب جا کے روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، شکریہ بھائی، بس میں یہاں قریب ہی تو جا رہا ہوں اس لیے پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی متانت سے جواب دیا، مسجد۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس مسجد کا مؤذن ہوں اور فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چل پڑے اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گئے۔ کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سخت سردی کی رات میں طوفان ہو یا بارش، کون ہے جو اپنے وقت پر اللہ کے بلاوے کی صدا بلند کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ کون ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ؟